نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورہ مریم کے بعد سورہ طٰہٰ شروع ہوتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصیبت میں پڑ جائیں، مشرکین کے طعنے برداشت کریں اور یہ سب پریشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آئیں۔ قرآن کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ نصیحت حاصل کر لے وہ شخص جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعہ سے سیکھیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی اطلاع جب پہنچی تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ملاقات کی اطلاع پہنچی اور وہ گئے تو آگ دیکھی، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، میں رب ہوں، آپ نے جو جوتے پہن رکھے ہیں انہیں اتار لیں، میں وہی کروں گا، غور سے سنیں۔ پھر میں نے آپ کو منتخب کر لیا ہے، نبی بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں نے آپ کو چن لیا ہے اور آپ کو نبی بنا دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میری ہی عبادت کرنی ہے اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرنا۔ سورہ طٰہٰ میں موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ نے لاٹھی پھینکوائی تو بتایا کہ وہ سانپ بن کر دوڑنے لگی۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام فرار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام، ڈرو نہیں، اس کو اٹھاؤ، ہم اس کو واپس لوٹائیں گے اپنی اصل حالت میں، اور اپنے ہاتھ کو گریبان میں ڈالو۔ جب واپس نکالا تو سورج کی طرح چمک رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ دونوں نشانیاں لے کر فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بڑی سرکشی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ میں اکیلے کیسے فرعون کے پاس جاؤں گا، میرے بھائی ہارون علیہ السلام کی زبان وسیع ہے، اس کو بھی میرے ساتھ دے دیجیے اور ان کو بھی میرا ساتھی بنا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ کی یہ دعا قبول کرتے ہیں، اور ہم نے اس وقت بھی آپ پر احسان کیا جب آپ ماں کی گود میں تھے، ماں کے رحم میں تھے، اور ہم نے ماں کے دل میں وحی کر دی کہ بچے کو صندوق میں پھینک دو۔ انہوں نے صندوق میں دریا کی موجوں کے حوالے کیا اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی جان بچائی۔ اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب آپ کی بہن صندوق کے کنارے چلتی تھی اور اس کو آگے خبر دیتی تھی اور آ کر ماں کو خبر دیتی تھی کہ کیسے صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا میں تیر رہے تھے۔ پھر ہم نے دوسری عورتوں کا دودھ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حرام کر دیا، اور اس طرح سے آپ اپنی اصل ماں کی آغوش میں پہنچے، اور اللہ تعالیٰ نے اصل ماں کی طرف اس لیے پہنچایا تاکہ ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ پھر جب آپ سے قتل ہو گیا تو ہم نے مدین سے جا کر آپ کو آزمایا۔ مختلف مراحل سے گزارنے کے بعد آج ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر منتخب کر لیا ہے۔ موسیٰ کہتے ہیں کہ اے اللہ، مجھے ڈر ہے، میں اکیلا فرعون کے پاس جاؤں گا، وہ مجھے قتل کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، تم اور ہارون علیہ السلام
ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہاری ایک ایک بات کو سن بھی رہا ہوں اور تمہاری ایک ایک بات کو دیکھ بھی رہا ہوں۔ جزاک اللہ۔ اور جا کر فرعون سے نرم بات کہنا، شاید وہ ڈر جائے اور ایمان لے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام جب جاتے ہیں فرعون کے پاس تو فرعون نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، کون سے رب کی بات کرتے ہو؟ کون ہے وہ رب؟ موسیٰ کہتے ہیں، اے فرعون، وہ رب جس نے کہ سب کو پیدا کیا، پھر فطرت کے راستے پر اس نے اس چیز کو چلا دیا۔ یہ سوال جواب موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان چلتے رہے۔ فرعون نے جادوگروں کو مقابلے میں بلایا۔ پھر آپ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی نشانیاں دکھائیں اور جادوگروں کو ڈرایا کہ تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ مت باندھو، جادوگر آپس میں سرگوشی کر کے کہنے لگے کہ یہ موسیٰ اور ہارون جادوگر ہیں، جادو کے زور سے ہمیں نکالنا چاہتے ہیں، چنانچہ صف بستہ ہو کر ایسے زور کا جادو کرو کہ موسیٰ علیہ السلام کو شکست حاصل ہو جائے۔ جب لاٹھیاں پھینکی ہیں تو وہ رسیاں اور سانپ بن کر دوڑنے لگیں۔ جادوگروں نے جو لاٹھیاں پھینکیں تو وہ رسیاں اور سانپ بن کر دوڑنے لگیں۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے۔ قرآن کہتا ہے، ہم نے وحی کی، اے موسیٰ گھبراؤ نہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے، آج کے دن تم ہی فتح یاب ہو کر رہو گے، اللہ تم ہی کو غلبہ عطا کرے گا۔ دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس کو زمین پہ ڈالو۔ لاٹھی کو زمین پر ڈالنا تھا کہ وہ اژدہا بن کے سارے سانپ نگل گئی۔ اس پر وہ فوراً جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے کہ ہم اپنے رب پر ایمان لے کر آئے۔ فرعون نے کہا کہ تمہارے درمیان نورا کشتی تھی، تم دونوں جادوگر مل کر مجھے نکالنا چاہتے ہو اور میں اس پر تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا۔ تو جادوگروں نے یہ کہا کہ ہم نے موسیٰ کے برحق ہونے کے جو دلائل دیکھ لیے ہیں، ان دلائل کے بعد ہم موسیٰ علیہ السلام کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اے فرعون، تو نے جو سزا دینی ہے دے دے، اور تو جو بھی سزا دے گا اس دنیا میں دے گا۔ ہم کو اللہ تعالیٰ سے جس اجر کی امید ہے وہ اجر ہمیں ہمیشہ کے لیے ملے گا، کیونکہ رب کے پاس جو بھی مجرم بن کے جائے گا تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور جس میں وہ نہ تو مرے گا اور نہ ہی جیے گا بلکہ مسلسل جلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرعون کو غرق کیا اور بنی اسرائیل کو نجات دی۔ بنی اسرائیل نے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی۔ سامری جادوگر کے کہنے پر موسیٰ علیہ السلام غضبناک ہو کر سامری جادوگروں کو بد دعا دے دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تجھے ایسی بیماری لگے کہ تو لوگوں کو اپنے سے دور بھگاتا رہے گا، اور پھر اس بچڑے کو موسیٰ علیہ السلام نے جلا کر دریا کی موجوں کے حوالے کر دیا اور اعلان کیا کہ تمہارا رب تو صرف اور صرف وہ رب ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان فرمایا ہے کہ جب ہم نے ان کو دنیا میں بھیجا تو بتایا کہ اپنی قوم کو بتا دیں کہ جو میری یاد سے اعتراض کرے گا، دین سے دور بھاگے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو تنگ فرما دیں گے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ شخص تنگ دستی محسوس کرے گا، اور قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ وہ کہے گا، اے اللہ، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میری آیات تجھ پر آتی تھی تو ان کو بھول جاتا تھا جیسے کہ نابینا ہو، آج میں نے تجھ کو اسی کی سزا دی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔